ایک بھائی صاحب ہیں اختر بھائی، جھارکھنڈ سے سوال کر رہے ہیں اور بڑا ہی اہم سوال ہے، بہت ہی ضروری سوال ہے، بہت لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے اور میں چاہوں گا کہ جو حضرات بھی دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ذرا غور سے اس کا جواب سنیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ اگر کسی غیر مسلم کو ہم نے اسلام کی دعوت نہیں دی تو کیا قیامت کے دن وہ ہمارا دامن پکڑ لے گا، ہمارے خلاف جو ہے بات کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم پر لعن طعن کرے گا اور کہے گا کہ تم نے ہم کو دعوت نہیں دی، تمہاری وجہ سے ہم جہنم میں؟ تو بھائی صاحب کے پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے غیر مسلم کو اسلام کی دعوت نہیں دی، اسلام کی طرف نہیں بلایا، تو کیا مرنے کے بعد ہماری گرفت ہوگی، ہماری پکڑ ہوگی؟ اللہ تعالیٰ ہم سے مواخذہ کرے گا کہ تم نے کیوں دعوت نہیں دی، اور وہ بھی اس کے کہنے پر، یعنی وہ شخص شکایت کرے گا اور اس کی شکایت کے بعد ہماری گرفت ہوگی۔ کیا ایسا معاملہ ہے کہ نہیں؟ تو دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ یہ بالکل گپ بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ کو ایک فیشن بنا کے رکھا ہے، یعنی وہ دعوت کم اور فیشن بہت زیادہ ہے، اور یہ لوگ اس طرح کی باتیں مشہور کرتے رہتے ہیں کہ اگر آپ نے غیر مسلم کو دعوت نہیں دی تو قیامت کے دن وہ آپ کا گریبان پکڑے گا، وہ آپ کا دامن پکڑے گا، وہ آپ کے خلاف احتجاج کرے گا، اللہ سے شکایت کرے گا، اور پھر یہ ہوگا وہ ہوگا۔ یہ ساری باتیں گپ ہیں۔ قرآن اور حدیث میں کہیں بھی ایسی کوئی بات نہیں آئی ہے کہ اگر غیر مسلم کو آپ نے دعوت نہیں دیا تو وہ قیامت کے دن آپ کو پکڑ لے گا اور اللہ سے کہہ کر آپ کو سزا دلوائے گا۔ ایسی کوئی بات نہ تو قرآن کی کسی آیت میں ہے اور نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں۔ یہ سب سے پہلے ذہن میں رکھ لیں۔ اس کے بعد ایک دوسری چیز آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک آدمی صرف اسی کو سنجیدہ کیوں لے رہا ہے کہ ایک غیر مسلم ہے، اسے ہم نے اسلام کی دعوت نہیں دیا، وہ قیامت کے دن ہم کو پکڑے گا۔ ارے بھائی، جو مسلمان ہے اور وہ شرک کر رہا ہے اور وہ کفر کر رہا ہے، وہ بدعت کر رہا ہے، اور یہی لوگ جو غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، میں سب کو برا نہیں کرتا، کچھ لوگ ہیں اچھی نیت کے ساتھ، اچھے جذبے کے ساتھ اور اچھے منہج پر کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق دے اور ان کی خدمات کو قبول فرمائے، ان پر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اسلام کو صرف اسی میں باندھ کے رکھ دیا ہے کہ آپ کسی بھی غیر مسلم کو پکڑو، قرآن کے ایک دو نسخے دے دو، 2-3 پمفلٹ دے دو، 2-4 باتیں کر دو، ہو گئی اسلام کی دعوت، پورا اسلام کا حق ادا ہو گیا، اللہ کا کلمہ بلند ہو گیا۔ اور یہ لوگ وعیدیں سناتے ہیں کہ ایسا نہیں کرو گے تو یہ غیر مسلم قیامت کے دن تم کو پکڑے گا، اللہ سے تمہاری شکایت کرے گا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہی لوگ ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر تمہارا کوئی مسلمان بھائی ہے، وہ چاہے شرک کر رہا ہو، چاہے بدعت کر رہا ہو، چاہے کفر کر رہا ہو، اس کو ٹوکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لوگ یہاں یہ بھول جاتے ہیں، یہاں یہ نہیں کہتے کہ وہ بھی قیامت کے دن پکڑے گا کہ میں تو تیرا بھائی تھا، میں تو تیرا قریبی تھا، تیرے خاندان کا تھا، تو مجھے کیوں نہیں توحید کی طرف بلایا، تو مجھے کیوں نہیں شرک سے بچایا، تو مجھے بدعت سے کیوں نہیں بچایا۔ تو آپ خود غور کیجیے کہ یہ کون سی بات ہے کہ آپ غیر مسلم کے تعلق سے کہتے ہو کہ اسے نہیں بتایا قیامت کے دن آپ کو پکڑے گا، اور مسلمان کے تعلق سے اسے نہیں بتایا تو کچھ نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیو، یہ گپ ہے، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، قیامت کے دن یہ پکڑے گا ہم کو کہ ہم کو نہیں بتایا اور یہ ہم کو جہنم میں ڈلوا دے گا، تو یہ بیکار کی باتیں ہیں، قرآن و حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب ایک اور چیز آپ کے سامنے واضح کر دوں جو بہت اہم ہے، وہ یہ کہ غیر مسلموں میں دعوت کا کام کرنا، انہیں اسلام بتانا، اسلام کی طرف بلانا اچھی چیز ہے، لیکن ساتھ میں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم جس معاشرے میں ہیں، جس سماج میں ہیں، جس علاقے میں ہیں، اس علاقے میں حالات کا تقاضا کیا ہے۔ کیا حالات یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ہم غیر مسلموں کو دعوت دیں، اس رخ پر زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، یا حالات یہ تقاضا کرتے ہیں کہ اس علاقے میں ارتداد کی آندھی آئی ہوئی ہے، لوگ مرتد ہو رہے ہیں، وہ لوگ جو کلمہ پڑھ چکے ہیں وہ کفر میں، شرک میں لت پت ہیں اور وہ اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، خاص طور سے لڑکیاں وہ غیر مسلموں سے شادیاں کر رہی ہیں، اسلام کو چھوڑ کے بھاگ رہی ہیں، گھر بار چھوڑ رہی ہیں۔ آپ سوچیں، ایک ایسا سماج جہاں ارتداد کی لہر بہت تیز ہو، ارتداد کا طوفان آیا ہوا ہو، اور اس ماحول میں اگر ایک آدمی اس طرح کی وعیدیں سنائے، لوگوں کو اس طرح بلائے کہ نہیں چلو غیر مسلموں میں دعوت کا کام کرتے ہیں، بھائی اپنے گھر میں جھانک کے دیکھو تمہارے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ آپ ایک غیر مسلم کو پکڑ کے کلمہ پڑھا رہے ہیں اور ادھر ہزاروں مسلمان جو پہلے سے کلمہ پڑھ چکے تھے وہ کلمہ چھوڑ رہے ہیں۔ آپ کی ذمہ داری کیا بتائیے؟ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایک نئے آدمی کو پکڑ کے کلمہ پڑھائیں، اور جو آلریڈی کلمہ پڑھ چکا ہے، اللہ کو مان چکا ہے، رسول کو مان چکا ہے، وہ چھوڑ کے بھاگ رہا ہے، اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد جب پہلے خلیفہ
अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा बने, मसनद खिलाफत पर बैठे, तो उसके बाद एक फितना शुरू हुआ इर्तिदाद का। लोग मुर्तद होने लगे, इस्लाम छोड़ने लगे। ये बहुत बड़ा खतरा था, एक बहुत बड़ा फितना था। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूरी कुव्वत, पूरी ताकत इस फितने से निमटने में लगा दी और इर्तिदाद के फितने को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया। यानी तरजीह इस बात को दिया कि ऐसे हालात में जब लोग मुर्तद हो रहे हैं, जो पहले कलमा पढ़ चुके थे वो इस्लाम से निकल रहे हैं, उनको कंट्रोल करना ज्यादा जरूरी है। लेकिन आज हमारा हाल ये है कि हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारे इलाके में रोजाना सैकड़ों लड़कियां इस्लाम तर्क कर रही हैं, मुर्तद हो रही हैं। उसकी तरफ किसी की कोई तवज्जो नहीं है, किसी की कोई फिक्र नहीं है, कोई वईदे नहीं सुनाएगा, कोई उस तरफ तवज्जो नहीं देगा। बस कुरान के नुस्खे ले लो, 2-3 पंफलेट ले लो, किसी गैर मुस्लिम को राय चलते हुए पकड़ लो, बांटो, लो कुरान लो भैया, लो पंफलेट लो, कलमा पढ़ो। ये क्या तरीका है? जिम्मेदारी आपकी क्या बनती है कि ऐसे हालात में जब आपकी लड़कियां मुर्तद हो रही हो, आपकी बेटियां मुर्तद हो रही हो, आपकी बहनें मुर्तद हो रही हो और इस्लाम को छोड़ रही हो, इस्लाम को बदनाम कर रही हो, उन पर मेहनत करने के बजाय, उन पर ध्यान देने के बजाय आप सिर्फ गैर मुस्लिम में दावत की बात करें। तो ये कमियां जिनके अंदर होती हैं वो इस तरह की वईदें सुनाते हैं कि आप गैर मुस्लिम को दावत नहीं दोगे, क़यामत के दिन आपको पकड़ लेगा। ये लोग इतना भी नहीं समझ पाते हैं कि किस माहौल में, किस इलाके में कौन सी दावत होनी चाहिए, कैसे दावत होनी चाहिए। एक बार मैं फिर आपके सामने वाज़ेह कर दूं कि गैर मुस्लिम को दावत देना हम नहीं कहते कोई बुरी बात है, ये कोई गलत बात है। लेकिन आज जिस तरह से बहुत सारे लोगों ने इसको फैशन बना के रखा है और जो कलमा पढ़ चुका वो शिर्क की खाई में गिरे, बिदअत के कुएं में गिरे, उससे कोई फिक्र नहीं है, कोई लेना देना नहीं। ये बहुत बड़ी भूल है, ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है। हमें खुद अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि हमारी हालत क्या है कलमा पढ़ने के बाद भी, तो उनकी तरफ भी तवज्जो होनी चाहिए। और साथ में आइए मैं आपके सामने ये भी वाज़ेह कर दूं, जब आपने ये पूछा है कि अगर हम किसी गैर मुस्लिम को दावत नहीं देंगे तो क्या क़यामत के दिन वो हमको पकड़ेगा और अल्लाह ताला से अजाब दिलवाएगा, तो इस बात पर मैं आपके सामने ये भी वाज़ेह कर दूं कि गैर मुस्लिमों में दावत व तबलीग का हुक्म क्या है। तो देखिए, गैर मुस्लिमों की कई किस्में हो सकती है। मैं 3 किस्में आपके सामने पेश करता हूँ। एक किस्म तो उन गैर मुस्लिमों की हो सकती है जो किसी ऐसे लोकेशन पर हो, ऐसी जगह पर हो जहां हमको एक्सेस नहीं है, जहां हम नहीं जा सकते हैं, या जिनके बारे में हमको कोई मालूमात नहीं है। मिसाल के तौर पर कोई जजीरा है, कोई आदिवासी लोग हैं, जंगल में बसे हैं, कहीं पर हैं। अब वहां पे हम दावत नहीं पहुंचा सकते, हमें नहीं मालूम कि वहां पे लोग हैं, या हमें मालूम भी हो तो वहां तक एक्सेस नहीं है, हम वहां तक पहुंच नहीं सकते हैं। तो अगर वो लोग फौत हो जाते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि देखो सारे मुसलमान मुजरिम हैं, इन लोगों ने वहां तक दीन की दावत नहीं पहुंचाई, ये सब मुजरिम हैं। मेरे भाई, ये बात गलत है। इस्लाम ने उतनी जिम्मेदारी रखी है जितनी आपकी बस में हो। अगर दुनिया के किसी चप्पे में, किसी गोशे में, किसी इलाके में कुछ गैर मुस्लिम बसते हैं जिनके बारे में हमको मालूमात नहीं, या मालूमात है लेकिन उनसे कांटेक्ट करने का और उनसे राब्ता करने का कोई रास्ता नहीं है, वो अगर बगैर इस्लाम के बारे में जाने हुए दुनिया से चले जाते हैं, हम उसके जिम्मेदार नहीं, कोई मुसलमान उसका जिम्मेदार नहीं। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में देखें, सहाबे कराम के दौर में देख लें, बहुत सारे गैर मुस्लिम थे जिन तक दावत नहीं पहुंची और इस दुनिया से चले गए। तो क्या आप कहेंगे कि नौज़ बिल्लाह सहाबे कराम उसके जिम्मेदार है? ऐसा नहीं है। तो ये पहली किस्म होती है गैर मुस्लिमों की, जिनके बारे में हमको मालूमात नहीं है या जिनसे राब्ते का कोई जरिया नहीं है, तो उन तक अगर दावत नहीं पहुंचती है तो मुसलमान उसके जिम्मेदार नहीं है, वो गुनहगार नहीं है। गैर मुस्लिमों की दूसरी किस्म ऐसी होती है कि वो किसी ऐसे इलाके में है, ऐसे शहर में है, ऐसे मुल्क में है जहां पर मुल्की पैमाने पर इस्लाम की दावत रख दी गई है, इज्तिमाई तौर पर, यानी इस्लाम का पैगाम सुना दिया गया है और उस इलाके में, उस मुल्क में रहने वाले गैर मुस्लिम ये जानते हैं कि इस्लाम नाम का कोई मजहब है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम के कोई रसूल हैं और इस्लाम की बहुत सारी बुनियादी तालीमात के बारे में वो आ गए, आपके बताने से पहले आ गए, वो जानते हैं। इसलिए मुस्लिम अहमद वगैरह की रवायत में क्या है कि ला यस्माउ बी, अल्लाह के रसूल ने कहा कि मेरी उम्मत का चाहे कोई यहूदी हो, ईसाई हो, नसरानी हो, कोई भी हो, यस्माउ बी, जो मेरे बारे में सुनता है और उसके बाद भी ला युमिनु भी, मुझ पर ईमान नहीं लाता है, तो उसका ठिकाना जहन्नम है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा है कि मेरी उम्मत का कोई यहूदी, ईसाई, नसरानी, फला, ये वो, उस तक मुसलमान ने दावत पहुंचाई और वो नहीं माना तो जहन्नमी है, ऐसा नहीं। बल्कि सेमा की बात है कि जो मेरे बारे में सुन ले, चाहे वो घर बैठे सुन ले, किसी प्रोग्राम में सुन ले, किसी इज्तिमा में सुन ले, किसी भी जरिए से इस्लाम मुझ तक पहुंचा,
اسلام کی تعلیمات اس تک پہنچی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات اس تک پہنچی، اب یہ حجت اس پہ قائم ہو چکی ہے۔ اب اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتا، یعنی ایسے ملک میں آپ رہتے ہیں جس ملک کے غیر مسلموں تک اسلام پہنچ چکا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہنچ چکا ہے، اسلام کی تعلیمات پہنچ چکی ہیں، اس ملک میں اگر کھڑے ہو کے آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اسلام قبول نہیں کرتا ہے تو سارے مسلمان مجرم ہیں، تو خود یہ شخص مجرم ہے، خود یہ شخص مجرم ہے جو اس طرح کی افواہ پھیلاتا ہے اور دین کے حوالے سے غلط باتیں کہتا ہے۔ تو یہ دوسری قسم ہے غیر مسلموں کی کہ جن تک اسلام پہنچ چکا ہے کسی بھی ذریعے سے، اب پہنچ چکا ہے تو وہ حجت قائم نہیں۔ ہاں یہ بات ہے کہ آپ ان سے بھی ملاقات کریں، مزید سمجھائیں، تاکید کریں، ہم یہ نہیں کہتے کہ ان سے آپ کوئی کانٹیکٹ نہ کریں، رابطہ نہ کریں، لیکن اگر ان سے رابطہ نہیں ہوا، مسلمان ان سے ملے نہیں، دعوت نہیں دیے، تو آپ وعیدیں سنانا شروع کر دو، آپ یہ کہہ دو کہ مسلمانوں نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی اور ان کو بلیم کرنا شروع کر دو، تو یہ ٹھیک بات نہیں ہے، یہ درست بات نہیں ہے۔ تو یہ غیر مسلموں کی دوسری قسم ہے، ایسی جن تک اسلام پہنچ چکا، اسلام کی دعوت پہنچ چکی، اللہ کے رسول کا نام پہنچ چکا، تو ایسے لوگوں کے تعلق سے ضروری نہیں کہ جا کے ہم ان کو پکڑ کے کہیں کہ نہیں تم اسلام قبول کرو، کلمہ پڑھو، یہ کرو وہ کرو۔ اسلام لا اکراہ فی الدین، اسلام میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، حق ان تک پہنچ چکا، ان کی مرضی، مانے یا نہ مانے، اس میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ اور اس طرح کے معاملے میں یعنی ملکی سطح پر یا کسی شہر میں، کسی گاؤں میں، کسی علاقے میں جہاں بہت سارے مسلمان ہیں، بہت سارے غیر مسلم ہیں، ان لوگوں کے بیچ میں اگر ایک جماعت نے دعوت کا کام کر دیا ہے، دین کی بات پہنچا دی ہے، تو وہ کافی ہے۔ ایسا نہیں کہ ہر مسلمان اٹھے اور وہ کسی غیر مسلم کو پکڑے اور دین کی دعوت دے، ایسا نہیں ہے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ، قرآن نے جو کہا ہے کہ تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے، ایک جماعت، ایسا نہیں کہ سب کے سب کی ذمہ داری ہے کہ چلو سب اٹھو اور ہر فرد جا کے غیر مسلم میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے، ایسا نہیں ہے۔ مسلمانوں کی ایک جماعت، اس جماعت نے اپنا کام کیا، حق بات لوگوں تک پہنچا دیا، اب اس ملک میں رہنے والے، اس شہر میں رہنے والے، اس علاقے میں رہنے والے سارے مسلمانوں کی طرف سے فرض ادا ہو گیا، اس کو کہتے ہیں فرض کفایہ، یعنی کچھ لوگوں نے یہ کام کر دیا ہے، حق بات پہنچا دی ہے، اسلام کی دعوت دے دی ہے، اب دوسرے مسلمانوں پر دوبارہ یہ چیز فرض نہیں ہوتی کہ تم بھی اٹھو، ہر شخص جائے اور کرے۔ جیسے نماز کا مسئلہ ہے فرض عین، کہ ایسا نہیں ہے کہ چند لوگ گئے مسجد میں نماز پڑھ لیے اب سب کی طرف سے ادا ہو گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر شخص کو مسجد میں آ کے نماز پڑھنا ضروری ہے، اس کو کہتے ہیں فرض عین۔ لیکن غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ یہ فرض عین نہیں ہے کہ ہر آدمی اٹھے اور ہر غیر مسلم کے پاس جائے دعوت و تبلیغ کرے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں ایک جماعت ہونی چاہیے، ایک گروہ ہونا چاہیے، کچھ لوگ ہونے چاہیے جو ایک کام کرے، انہوں نے کام کر لیا، اب دوسروں کی طرف سے کافی ہے۔ اس لیے اس طرح کی باتیں جو لوگ پھیلاتے ہیں، ہر شخص کو پکڑ کے ڈراتے ہیں، نہیں نہیں تم بھی نکلو، تم بھی کام کرو، ایسا نہیں کرو گے تو تم پر یہ عذاب ٹوٹے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ غلط بات ہے۔ ان کو پتہ نہیں کہ یہ چیز فرض کفایہ ہے، ہر شخص کو اس کام میں گھسیٹنا یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا غیر مسلموں کی دوسری قسم پہ، کہ کسی شہر میں، کسی علاقے میں، کسی ملک میں ایسے غیر مسلم ہیں جہاں پر دین کی دعوت پہنچ چکی ہے، تو وہاں پر تاکید کے لیے، مزید سمجھانے کے لیے کچھ لوگ کام کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہاں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے ہر شخص کھڑا ہو اور جا کے دعوت و تبلیغ کا کام کرے، کیونکہ یہ فرض کفایہ ہے جو الحمدللہ ادا ہو چکا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، غیر مسلم کی ایک تیسری قسم دیکھتے ہیں۔ تیسری قسم ایسی ہے کہ ایسا غیر مسلم جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ یہ شخص ابھی تک اسلام کے بارے میں نہیں جانتا ہے، اس نے اسلام کا نام تک نہیں سنا ہے، اس نے ہمارے نبی کا نام تک نہیں سنا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے، اور آپ اس علاقے میں صرف آپ ہیں جو اس کو بتا سکتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں ہے، تو ایسے حالات میں ہم یہ کہیں گے کہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو بتائیں، اسلام کے بارے میں بتائیں۔ اب وہ مانے نہ مانے اس کی مرضی ہے، زبردستی نہیں کرنا ہے، لیکن آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسے اسلام کے بارے میں بتائیں کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے، آپ کو یہ ماننا چاہیے، اور اس کی مرضی مانے یا نہ مانے۔ یا اسی طرح سے کوئی غیر مسلم خود چل کر آپ کے پاس آ گیا اور آپ سے پوچھتا ہے کہ بھئی ہمیں دین کے بارے میں بتائیں، ہمیں اسلام کے بارے میں بتائیں، تو ایسے حالات پر اس شخص پر، اس فرد واحد پر یہ واجب ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق، اپنے علم کے مطابق جتنی نالج ہے اس کے پاس، اسلام کے بارے میں جتنی معلومات ہے، وہ معلومات اس کے سامنے رکھے، یا کم سے کم ریفر کرے کسی عالم کے پاس، جانکار کے پاس، اس کو لے جائے اور اس کو بتائے، کیونکہ وہ خود آ کے اسلام کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ تو یہ تیسری قسم ہے جہاں پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک فرد کے اوپر انفرادی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، اس شخص پر ضروری ہو گیا کہ اس کو دعوت دے، اس کو بتائے۔ تو یہ تین قسمیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ تو یہ چند باتیں تھی
غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ سے متعلق اس معاملے میں لوگ بہت زیادہ افراط و تفرید کے شکار ہیں۔ خلاصہ یہ کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ اس میں کام نہیں کرنا چاہیے، کام کرنا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن اس کو ایک فیشن بنا لینا اور غلط فہمیاں پھیلانا اور سارے کاموں سے منہ موڑ کے اب یہ کہنا کہ بس یہی ایک کام ہو رہا ہے، باقی دوسرا کوئی کام ہے ہی نہیں کرنے کا اور سب لوگ فالتو کام کر رہے ہیں، بلکہ ایک نئی اصطلاح ایجاد کر لی لوگوں نے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ دعوت صرف غیر مسلموں میں ہوتی ہے اور اپنوں میں اصلاح ہوتا ہے، اور وہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کہاں کی اصلاح آئی ہے؟ قرآن و حدیث میں دعوت کے لیے ایک لفظ آتا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، معروف کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ یہ صرف غیر مسلموں کے لیے ہے، یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ اپنوں کے لیے نہیں ہے۔ میں بات ختم کروں گا، ایک مثال بھی آپ کے سامنے رکھ دوں ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں دعوت غیروں میں کرنا چاہیے، اپنوں میں دعوت نہیں کرنا چاہیے۔ میرے بھائیو، آپ کس چیز کی دعوت کر رہے ہیں؟ یہی نا کہ سامنے والے کو شرک سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، توحید پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں۔ دعوت کا مطلب یہی نا، کیونکہ غیر مسلموں کو اسلام کی طرف بلانا یہ سمجھ لیجئے کہ ان کو آگ سے بچانا ہے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح طور پر کہا کہ میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے تم کو آگ سے کھینچ رہا ہوں، لیکن تم آگ میں کودے جا رہے ہو۔ تو غیر مسلموں میں دعوت کا کام کرنا گویا ان کو آگ سے بچانا ہے، کیونکہ وہ اسی حالت میں فوت ہو گئے تو ہمارے عقیدے کے مطابق وہ جہنم میں جائیں گے، آگ میں جائیں گے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ اگر کوئی مسلمان وہ شرک کرتا ہے، اگر وہ اسی پر فوت ہو گیا تو کیا وہ جہنم میں نہیں جائے گا؟ ہم بھی تعین کسی کو مینشن کر کے نہیں بولنے کہ وہ جہنم میں جائے گا، لیکن مسئلے کے طور پر، اصولی طور پر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ایک مسلمان جو کلمہ پڑھ رہا ہے، کلمہ گو ہے، یعنی کلمہ پڑھنے والا ہے اور شرک کر رہا ہے، اس پہ وہ مر گیا تو کیا وہ آگ میں نہیں جائے گا؟ وہ بھی آگ میں جائے گا۔ اب ذرا دیکھیں، آپ کے سامنے دو لوگ ہیں، ایک جس کو آپ کہتے ہیں غیر ہے، وہ آگ میں جا رہا ہے، آپ کو اس کو بچانے کی فکر ہے، اور ایک جس کو آپ کہہ رہے ہیں وہ اپنا ہے، وہ بھی آگ میں جا رہا ہے، کیا اس کو بچانے کی فکر نہیں ہونی چاہیے؟ تو یہ کہاں سے آپ یہ ورڈ اور اس طرح لے کے آئے کہ نہیں غیروں میں دعوت ہوگی، اپنوں میں اصلاح ہوگا، یعنی غیروں کو آگ سے بچانا ہے، اپنوں کو آگ میں ڈھکیلنا ہے؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ اس کو آپ ایک مثال سے سمجھے کہ ایک بلڈنگ ہے، اس میں آگ لگی ہوئی ہے، اس آگ میں آپ کا بیٹا، آپ کا باپ پھنسا ہوا ہے، اور دوسری طرف کچھ غیر لوگ ہیں اس آگ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اگر ان لوگوں کو آگ سے نہیں نکالا گیا تو وہ جل جائیں گے، وہ جو غیر ہے وہ بھی جل جائے گا، وہ جو اپنا ہے وہ بھی جل جائے گا۔ اگر آپ کو موقع ملے بچانے کا، مجھے بتاؤ سب سے پہلے آپ آگ سے کس کو نکالو گے؟ اپنے بیٹے کو نکالو گے یا اس کو نکالو گے جس کو آپ پہچانتے تک نہیں؟ فطری بات ہے کہ ایک آدمی پہلے اپنوں کو بچانے کی کوشش کرے گا۔ تو میرے بھائیو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، یہ دعوت اور اصلاح نام کی جو تقسیم ہے یہ بے بنیاد تقسیم ہے۔ غیر مسلموں کو بھی توحید کی طرف بلائیے، مسلمانوں کو بھی توحید کی طرف بلائیے۔ غیر مسلموں کو بھی آگ سے بچانے کی کوشش کیجیے، مسلمانوں کو بھی آگ سے بچانے کی کوشش کیجیے۔ بہرحال بات لمبی ہوگی، اور اس لیے کیونکہ سوال جو آیا تھا اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ جو لوگ ہمارے بھائی غیر مسلموں میں کام کرتے ہیں وہ اس طرح کی غلط فہمیاں پھیلاتے رہتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ وہ اپنا کام کریں صحیح ڈھنگ سے، لوگوں سے سیکھ کے، لیکن اس طرح کی غلط فہمیاں نہ پھیلائیں اور ہر محاذ پر ہر جگہ کام کرنے کی کوشش کریں۔ نہیں کام کر سکتے تو جو دوسرے کام کریں، کم سے کم ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کی قدر کریں، نہ یہ کہ صرف ایک ہی چیز آپ پکڑ کے بیٹھ جائیں اور لوگوں کو ڈراتے پھریں نہیں ایسا نہیں کرو گے تو یہ ہو جائے گا، تو یہ مناسب چیز نہیں ہے۔ تو یہ وضاحت تھی آپ کے سوال کے جواب میں، امید ہے کہ بات